أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، دن اور رات، سفر اور حضر کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی اسی وقت کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے جب وہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو. محترم حاضرین، سیرت نبوی کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی نشست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر یثرب والوں کو، مدینے کا نام یثرب تھا، مدینے والوں کو یہ بات معلوم تھی، یہودیوں سے وہ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہودی کہا کرتے کہ اس نبی پر ہم ایمان لے آئیں گے. تو یثرب والوں کے ذہن میں آخری نبی کی آمد کی بات پہلے سے بیٹھ چکی تھی. تو 10 نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال بعد مدینے کے چند افراد حج کے ایام میں حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. مینا کی گھاٹی میں یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان لوگوں پر سے ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچتے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ وعدہ کر کے لوٹتے ہیں کہ اگلے سال 11 ہجری کو وہ لوگ آپ سے ملاقات کریں گے. تو 1 سال کے بعد یہ لوگ تقریباً 73 لوگ، 70 پر 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں ملاقات کرتے ہیں. اور یہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی اسلام کی تعلیمات سکھانے، اسلام کی باتیں بتلانے کے لیے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیتے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے والے پہلے داعی ہیں. مدینہ پہنچ کر لوگوں میں اسلام کی بات پہنچاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ مدینے میں کرنے لگتے ہیں. تو 13 نبوت کو پھر سے یہ لوگ مکہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں.
جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کی حالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف و ہراس میں، ڈر میں زندگی گزارتے ہیں، عبادت کا بہترین راستہ ہونے کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ لوگ، مدینے کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جس طرح ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں اور صحابہ کرام ہجرت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دارالہجرہ کہ آپ کس طرف ہجرت کرنے والے ہیں یہ بستی دکھائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بتائی کہ خواب میں مجھے دارالہجرہ بتایا گیا ہے اور عنقریب مجھے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ جب کبھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجے جاتے ہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول انتظار میں تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی اجازت ملی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں اور نکلنے کی ایک تاریخ متعین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں گھر سے نکل کر غار ثور پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر 3 دن تک چھپے رہتے ہیں۔ قریش کو جیسے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد اور ابو بکر دونوں مکہ چھوڑ کر نکل گئے ہیں، یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں۔ دارالندوہ قریش کی ایک میٹنگ کی ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ جمع ہو کر میٹنگ کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول کی جان کے لیے اور اللہ کے رسول کی جان کو لینے کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ تو سارے لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ اگر کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کا قتل کر دیں تو اللہ کے رسول کے خاندان والے اس سے بدلہ لیں گے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک بڑے بزرگ آدمی کی شکل میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا، اور جب مشورہ چل رہا تھا تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے خاندان کے جو جوان مرد ہے، طاقتور ہیں، نوجوان، اس کو لے لو، تو اس طرح بڑی جماعت تیار ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جیسے ہی رات میں اپنے گھر سے نکلیں گے تو سب کے سب مل کر وار کر دینا، اس سے محمد کی جان چلی جائے گی اور محمد کے خاندان والے کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے رسول رات کے پہلے حصے میں کچھ دیر آرام کیا کرتے اور آخری حصے میں گھر سے نکل کر بیت اللہ چلے جاتے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے رسول جب گھر سے نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اس جگہ پر لٹا دیا، اپنے بستر پر لٹا دیا، اور اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اطراف دشمنوں کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اس انتظار میں کہ محمد جیسے ہی نکلیں سب کے سب مل کر ایک وار کریں گے جس سے ان کی جان چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول کب نکلے، اللہ کے رسول کیسے نکلے، حالانکہ ان کے آنکھوں کے سامنے نکلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے درمیان آڑ پیدا کر دی، جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو بستر سے علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اٹھتے ہوئے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کے تعلق سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اب ان کے بستر پر میں سو رہا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، چھپ کر رہتے ہیں، کیونکہ قریش کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو آدمی محمد کو پکڑ کر لے آئے گا یا ان کی جان نکال کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سب کے سب اسی لالچ میں، حرص میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیاری سے، حکمت سے 3 دن تک چھپے رہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں راستوں کا ایک ماہر تھا، عبداللہ ابن اریقط اس کا نام تھا، راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اس سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ 3 دن بعد وہ غار ثور کے پاس وہ ان سے ملے گا اور وہ مدینہ کی طرف انہیں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ مدینہ کا عام راستہ نہیں تھا، بلکہ قریش کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا، یمن کی طرف ہوتے ہوئے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکل جاتے ہیں، اور یہاں پر قریش نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کی جان لے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں معبد سے ملاقات کرتے ہیں۔ معبد یہ جو ہے صحرا میں رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بھوک کی وجہ سے ان سے کچھ ان کی بکری سے دودھ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری بکری میں دودھ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، قحط سالی ہے، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تھن میں ہاتھ رکھتے ہیں تو اس طرح بکری جو ہے دودھ دینے لگتی ہے، تو برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ معبد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں، اور ان کے شوہر بھی ان پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہاں سے نکلے، مدینے والوں کو خبر مل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو مدینے کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی، اللہ کے رسول کے انتظار میں، اللہ کے رسول کی آمد کے انتظار میں وہ لوگ ہر روز مدینے سے باہر نکلتے، مدینے سے باہر نکل کر مکے کا جو راستہ تھا وہاں تک آتے، صبح سے دوپہر تک اللہ کے رسول کا انتظار کرتے۔ جب اللہ کے رسول نہیں آتے، ظہر تک انتظار کرتے، اس کے بعد وہ لوگ لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ایک یہودی درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہودی کہتا ہے کہ لوگوں، یثرب والو، جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ تو سارے مدینے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اللہ کے رسول کو ویلکم کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا جیسے استقبال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول قباء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدینے سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر قباء ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ اللہ کے رسول قباء میں اتر کر چند دن وہاں رکتے ہیں، تقریباً 4 یا 5 دن وہاں رکتے ہیں۔ رک کر اپنے ننیال والوں کو، قباء والوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ان میں اسلام کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلی مسجد اسلام کی جو مسجد قباء ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تقریباً 4 دن وہاں گزارنے کے بعد جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے کی طرف نکلتے ہیں۔ جمعے کے دن جیسے ہی وہ اللہ کے رسول نکلتے ہیں تو راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں مسجد جمعہ آج واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جمعہ جہاں قائم کیا تھا اس راستے سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پہلا جمعہ وہاں قائم کرتے ہیں، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس علاقے کا نام بھی جو ہے جمعہ ہی ہے، کیونکہ سب سے پہلا جمعہ وہاں قائم کیا گیا تھا، اللہ کے رسول نے سب سے پہلا خطبہ وہاں دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جمعہ میں نماز پڑھانے کے بعد مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مدینہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، مدینے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے قریب آ کر اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر آپ تشریف لائیں، میرے گھر آپ مہمان بنیں، میرے گھر میں آپ کے رکنے کے لیے، آپ کے لیے ساری سہولیات ہیں،
آپ میرے گھر آ جائیں، آپ کے لیے ساری سہولیات میں فراہم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی چلتی ہے۔ آج جہاں مسجد نبوی واقع ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر جاتے ہیں۔ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ مہمان بنتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں مسجد کی تعمیر اور مسجد جمعہ کی تعمیر کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے اہم کام کیے۔ سب سے پہلے جو دو کام کیے، دو بڑے اہم کام۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے معاہدہ کیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ اور دو لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ مدینے کے اصل باشندے اوس و خزرج والے اور یہودی اور بعض مشرکین بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان نہیں تھے یہودیوں سے اور دوسرے مشرکوں سے معاہدہ کیا، اس بات پر معاہدہ کیا کہ یہ مدینہ ہماری بستی ہے، مدینے کے باشندے ہم لوگ ہیں، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگرچہ کہ ہمارا دین الگ ہو لیکن مدینے کی حفاظت ہم تمام پر ہے۔ مدینے پر کوئی باہر سے حملہ کریں تو مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری ہم تمام پر ہوگی۔ اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینے پر اگر کوئی باہر سے حملہ کریں تو مدینے کی حفاظت کے لیے مسلمان، یہودی، مشرکین سب نکل پڑیں گے، کیونکہ بستی سب کی ہے۔ یہ اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ دوسرا اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کی۔ مہاجر جو مکے میں گھر، مال، دولت، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، حالانکہ مکے میں ان کے پاس بہت کچھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ بھی آ گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر ایک صحابی کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ اور انصاری صحابہ اتنے سخی، اتنے دلدار تھے کہ اللہ کے رسول نے جس مہاجر کو بھائی بنایا اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابی کے پاس اگر کھیت ہے تو صحابی نے کہا کہ اس کھیت میں ہم دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، آدھا کھیت آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ اگر کسی صحابی کی تجارت تھی تو صحابی نے کہا کہ تجارت کا آدھا حصہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ قربانی بھی دی کہ وہ چونکہ بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ بعض صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ اتنی قربانیاں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ان کی تعریف کرتے ہوئے آیتیں نازل کی کہ انصاری صحابہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے نقصان کے باوجود اپنے مؤمن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار تھے۔ تو اس طرح بھائی چارگی، اسلامی اخوت کا ایک سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ اس سے مسلمانوں کی حفاظت بھی ہو گئی اور مہاجرین کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ، رہنے کا مسئلہ، ان کی تجارت کا کئی مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کے ذریعے سے حل کر دیا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام مکے سے ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ جب کسی صحابی کے تعلق سے معلوم ہوتا کہ یہ مکہ چھوڑنے والے ہیں تو قریش کے لوگ ان کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے صہیب رومی، یہ روم سے آ کر مکے میں انہوں نے تجارت کی۔ جب یہ روم سے مکہ آئے تو غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے تجارت کی، تجارت میں اچھی کامیابی ہوئی تو ایک بہت بڑے مالدار آدمی بن گئے، مکے کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جب یہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف نکلے تو قریش کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، کہا کہ اے صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہماری بستی میں آپ نے تجارت کی،
سب کاروبار کیا اور ہماری بستی والوں نے آپ کو یہ کچھ نفع پہنچایا، اب تم جاتے ہوئے سب کچھ لے کر جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں راستہ نہیں چھوڑیں گے، راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ صہیب نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ مال میں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے راستہ چھوڑ دو گے اور مجھے مدینہ جانے کی اجازت دو گے؟ قریش کے لوگوں نے کہا ہاں، اس شرط پر تمہارا راستہ کھلا ہے۔ تو صہیب رومی نے سارا مال اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور مکے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بات بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صہیب نے آج بہترین نفع بخش سودا کیا ہے، ربح البیع۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صہیب نے اسلام کی خاطر، ہجرت کی خاطر جو کچھ مال چھوڑا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا اتنا فائدہ دے گا۔ اللہ کے رسول صہیب جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، تم نے جو بیع کی، جو تجارت کی، مال چھوڑ کر اسلام کی حفاظت اور ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ ایک صحابی تھے ابو سلمہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ تھی، اور اپنے بچے بیوی سب کو لے کر وہ مدینے کی طرف نکلتے ہیں۔ جیسے ہی قریش کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ بچوں کو لے کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو قریش کے لوگ، ان کے خاندان والے ابو سلمہ کے اطراف گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو سلمہ اگر تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہماری بچی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور ابو سلمہ کے خاندان والے بچے کو چھین لیتے ہیں۔ تو ابو سلمہ دیکھتے ہیں کہ بیوی بچے سب کچھ چھین لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، تو اس لیے انہوں نے بیوی بچے سب چھوڑ کر اکیلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو قریش کو تسلی نہیں ہوئی۔ قریش نے مدینے والوں کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ جو تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں انہیں باہر نکالو، ورنہ ہم تم پر سخت حملہ کرنے والے ہیں۔ تو جیسے قریش کا یہ خط ملا تو مدینے میں جو مشرک تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے یہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تو یہ لوگ اس ارادے سے باز آ گئے۔ تو اس طرح مسلمان مدینے میں تسلی کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کیے۔ اب چونکہ مدینہ آنے سے پہلے مسلمانوں نے 13 سال کی زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور مال، گھر سب کچھ قربان کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال بعد لڑائی کی اجازت دیتے ہیں۔ اس دوران چند اہم واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینے میں یہود رہا کرتے تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج جو قبلہ ہے اس کے بالکل مقابل میں لوگ قبلہ رخ کر کے صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنایا جائے، کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد وحی نازل ہوئی کہ تم اپنے قبلے کو بیت اللہ، کعبے کی طرف کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اور مدینے سے تقریباً مسجد نبوی سے قبلتین نامی علاقہ، بنو سلمہ کا علاقہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو گئی۔ جیسے ہی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول دوسری نماز سے قبلہ بدل لیے۔ بنو سلمہ والوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ ان کے امام پرانے حکم کے مطابق نماز کی شروعات بیت المقدس کی طرف شروع کر دی تھی۔ تو مدینے سے ایک آدمی کا گزر ان کے اوپر سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ بیت اللہ، کعبے کو بنا دیا گیا ہے۔ تو نماز ہی میں
وہ لوگ جس قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے تھے بیت اللہ کعبے کی طرف رخ کر جاتے ہیں۔ مدینے میں ایک بڑی مسجد ہے قبلتین، اس مسجد قبلتین کے معنی دو قبلے والی مسجد، اس مسجد میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی تھی، یعنی نماز کی شروعات بیت المقدس کی طرف ہوئی اور نماز کا اختتام بیت اللہ کعبے کی طرف ہوئی، اس لیے اس مسجد کا نام قبلتین رکھا گیا۔ تو اس طرح کعبے کو بدلا گیا۔ تو اس وقت جو بعض منافقین تھے، بعض یہودی اللہ کے رسول کے خلاف بہت کچھ کہنے لگے کہ ایک ایسا آدمی ہے قبلہ بدل دیا اس طرح، لیکن قبلہ بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کون کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مدینے میں رہتے ہیں اور قریش کی طرف سے دھمکیاں آتی رہتی ہیں۔ 2 سال بعد دوسری ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ قریش کے لوگ شام میں تجارت کر کے بڑا نفع لے کر مکے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس قافلے کو روکنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف مدینے سے بدر کی طرف نکلتے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے کو روکنا، لیکن جیسے ہی قافلے کے سپہ سالار سردار ابو سفیان کو بات معلوم ہوئی کہ محمد ہمارے مقابلے میں ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان ایک تیز رفتار آدمی کو مکہ بھیج کر کہتا ہے کہ محمد ہماری تلاش میں نکلے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے کمک لے کر آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر پہنچتے ہیں، تو بدر کے راستے میں ابو سفیان راستہ بدل کر کسی طرح مسلمانوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی راستہ بدل کر اللہ کے رسول کی پکڑ سے نکل جاتے ہیں تو ابو سفیان خط بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صحیح سالم نکل چکا ہے، اب مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ابو جہل جو بڑے بڑے سردار تھے، جو اسلام دشمنی میں بڑے پختے تھے، شریر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا صفایا، مسلمانوں کو مٹا کر ہی رہیں گے۔ تو 1000 کی تعداد میں وہ لوگ نکلتے ہیں، حالانکہ قافلہ نکل چکا تھا، لیکن ابو جہل وغیرہ نے اس شرارت کی وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے، قریش کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313 یا 17، دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش جن کے پاس تعداد تھی، طاقت تھی، تیاریاں تھی، سواریاں تھی، سب کچھ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ مسلمان جو نہ تیاری کر کے گئے، نہ ان کے پاس جانور تھے، نہ اسلحے تھے، طاقت تھی، کچھ نہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی جیت ہوتی ہے، اور اس دن کو، یہ دن جنگ بدر والا دن اس قدر اہمیت والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان کہا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اس دن کے بعد سے مسلمانوں کے لیے نقطۃ التحول، یعنی یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ بدلتی ہے، مسلمان قوت میں، تعداد میں بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود قریش ہار گئے، تو بہت ہی ذلت انہیں ملی، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے واپس جا کر یہ وعدہ کیا کہ جب تک ہم محمد سے بدلہ نہیں لیں گے تسلی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بعض لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ جب تک ہم محمد سے بدلہ نہیں لیں گے سر پر پانی نہیں ڈالیں گے، تو یہ تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرے سال بڑی تعداد، تقریباً 3000 کی تعداد لے کر مدینے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ تیسرے سال، اس سال جنگ احد چلتی ہے۔ اللہ کے رسول کو جیسے یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے۔ صحابہ اکرام کو جیسے یہ خبر ملی، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ 2 آپشن تھے ان کے پاس، ایک یہ کہ باہر سے دشمن آنے والا ہے تو ہم دشمن کا مقابلہ اپنے علاقے میں گھروں کے اندر رہ کر کریں، جیسے ہی دشمن کا کوئی آدمی گھر کے سامنے، محلے کے سامنے آئے تو اس کو ہم تلوار سے وار کر کے اس کو ختم کر دیں گے، ایک مشورہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم اگر مدینے کے اندر رہیں گے تو مدینے کے اندر رہنے کی وجہ سے دشمن بچوں کو نقصان پہنچائے گا،
عورتوں کو نقصان پہنچائے گا، بوڑھوں کو نقصان پہنچائے گا جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے، اور گھر بار درختوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو جنگ کے قابل ہیں ان لوگوں کو لے کر ہم میدان میں اتر پڑتے ہیں، اس سے ہمارے گھر بھی محفوظ ہوں گے، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار سب محفوظ ہو جائیں گے، اور جو جنگ کے لائق ہیں وہ جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ مشورہ پسند آیا۔ لیکن یہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح گھر کے اندر بیٹھے رہیں۔ اللہ کے رسول 1000 کی تعداد لے کر درمیان میں مشورہ کرتے ہیں، تو جیسے اللہ کے رسول باہر جا کر لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 منافقوں کو لے کر واپس چلے جاتا ہے۔ 1000 کی تعداد مدینے سے نکلی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد اب 700 ہو جاتی ہے۔ اب جنگ احد ہے، جبل احد پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا میدان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور قریش کی 3000 کی تعداد وہاں، اللہ کے رسول 700 کی تعداد لے کر میدان میں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جنگ کے تعلق سے بڑی دور اندیشی رکھا کرتے تھے، حکمت سے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل العینین نامی ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ایک میدان ہے، اور ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل العینین کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑ پر تیر دے کر بھیج دیا، اور کہا کہ ہم 650 لوگ میدان میں لڑائی کریں گے، آپ ہمارے پیٹھ کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے ایک طرف کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہ 50 صحابہ کرام کو اس جبل رومات پر، جبل العینین پر رکا دیا، اور کہا کہ اگر دشمن ہمارے پیچھے سے حملے کے لیے آئے تو انہیں تیروں کے ذریعے بھگا دینا۔ اللہ کے رسول نے ان سے یہاں تک کہا کہ میرے حکم آنے تک تمہیں اس پہاڑ سے ہرگز اترنا نہیں۔ اگر ہم ہار جائیں، پرندے ہمارے جسم کو نوچ کر کھانے لگیں، تب بھی میرے حکم سے پہلے تمہیں نہیں اترنا ہے۔ اتنا سخت حکم تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی، مسلمان جم کر ثابت قدمی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں۔ 3000 کے مقابلے میں 650 جیت جاتے ہیں۔ قریش 3000 ہونے کے باوجود ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بکھیر جاتے ہیں۔ مسلمان جیتنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور قریش کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جو کچھ سامان چھوڑ کر جاتے ہیں سب کچھ جمع کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو 50 کی تعداد میں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے جو سردار تھے جابر ابن عبداللہ، ان کے والد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آئے ہمیں نہیں اترنا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ جنگ تک ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، قریش دشمن بھاگ چکے ہیں، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو 50 میں سے 40 صحابہ اکرام اتر جاتے ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 50 کی تعداد میں سے بڑی تعداد نیچے اتر گئی ہے، فوراً چند لوگوں کو جمع کر کے پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ 10 صحابہ اکرام جو اوپر تھے ان لوگوں کو تیر کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور پیچھے سے آ کر صحابہ اکرام جنگی لباس اتار کر مال جمع کر رہے تھے، سب کچھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید پیچھے سے اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام تیار نہیں تھے، جنگی لباس وغیرہ نکال چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگی لباس نکال کر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس طرح حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک طرح سے بجھڑ مچ جاتی ہے، مسلمان بکھیر جاتے ہیں، اللہ کے رسول پر حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت مصعب بن عمیر، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ دشمن نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا، اب سارے دشمنوں کے ٹارگٹ صرف اللہ کے رسول ہیں، کسی طرح محمد کو ختم کر دینا ہے۔ سب لوگ اللہ کے رسول پر تیر برساتے ہیں، ادھر سے صحابہ اکرام ڈھال کے ذریعے سے، تلواروں سے اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہیں۔ ڈھال ٹوٹتے جا رہے ہیں، تلواریں ٹوٹتے جا رہی ہیں، لیکن ادھر سے حملے زیادہ ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں سے ڈھال ٹوٹتے گئے تو وہ ہاتھ سے جسم سے اللہ کے رسول کو بچانے لگے. ان کے ہاتھ میں تیر لگتے, جسم پر تیر لگتے, اس کے باوجود اللہ کے رسول کی حفاظت کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربانیاں دی. لڑائی ہوتی ہے. اس موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے مشابہ, یعنی انہیں دور سے دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں, مشرکین میں اور لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ محمد ختم ہو گئے, محمد کا انتقال ہو گیا. جیسے یہ خبر ملتی ہے تو قریش کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول انتقال کر جائیں تو اب ہمیں کس بات کے لیے لڑنا ہے, تو ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہمت توڑ دیے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اللہ کے رسول صحابہ کرام کی ہمت باندھتے ہیں. تو صحابہ کرام جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول باحیات ہیں, زندہ ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر ان میں جوش آتا ہے, طاقت آتی ہے, ہمت آتی ہے, پھر جم کر لڑتے ہیں, پھر قریش کے لوگوں کو میدان سے مدینے سے بھگا دیتے ہیں. یہ لڑائی شروع میں مسلمان جیت جاتے ہیں, لیکن کچھ کوتاہی کی وجہ سے یہ لڑائی جو جیت ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہ لڑائی ہونے کے بعد اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ, مصعب بن عمیر, انس بن نضر, بڑے بڑے صحابہ اکرام اس میں شہید ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال, شہادت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ سید الشہداء ہے, یعنی قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں اپنے قربان دیں گے ان کے سردار ہوں گے. سید الشہداء کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا. اور مصعب بن عمیر بڑے مالدار صحابی تھے. اسلام لانے سے پہلے ان کے تعلق سے مشہور تھا کہ ایک مرتبہ جو لباس پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے, اور جو قیمتی عطر استعمال کیا کرتے, مکے میں اتنے قیمتی عطر کوئی نہیں لگایا کرتے. اور کہا جاتا ہے کہ جس گلی سے گزرتے گھر کے اندر لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے, اتنی عمدہ اور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. جب یہ شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا, سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا, اتنی قربانی انہوں نے دی. ایک زمانے میں وہ صحابی مکے کے سب سے مشہور, سب سے مالدار, لیکن اسلام کے بعد ان کی حالت یہ کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا کچھ نہیں تھا. اور انس بن نضر ایک ایسے صحابی تھے, لڑائی میں اتنے آگے بڑھتے گئے, اتنے زخم آئے کہ ان کی نشانیاں مٹ گئی کہ کوئی پہچان نہیں پا رہے تھے یہ کون ہے. حالانکہ وہ صحابی ہیں جنگ سے پہلے مدینے میں رہنے والے, مدینے والوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے, مدینے سے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے. جب لڑائی ختم ہوئی اتنے زخم آئے تھے کہ نشانات مٹ گئے تھے کہ کون ہے, کوئی پہچان نہیں پا رہے تھے. سارے زخم چہرے کی طرف اور سامنے کی طرف تھے, پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا انہوں نے. جب ان کی بہن ان کی انگلیوں کے کچھ نشانات دیکھ کر پہچانتی ہیں کہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں, تو اس طرح یہ لڑائی, اس میں صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی. 70 صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں, مدینے کی طرف واپس آتے ہیں. لڑائی, زخم اور سب کچھ مار, اس وجہ سے تھک کر لوگ واپس آتے ہیں. تو اس وقت مدینے میں ایک عورت تھی, اس کا شوہر, اس کا بھائی, بیٹا سب شہید ہو جاتے ہیں. اس عورت کو خبر دی گئی کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں. جیسے اسے اس کے بعد بتایا گیا تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی, پھر بھی صبر کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہر بار سوال یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں, اللہ کے رسول کیسے ہیں. جب اس عورت کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صحیح سالم ہیں, اللہ کے رسول محفوظ ہیں, اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا, تو پکار اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول آپ اگر محفوظ ہیں, آپ محفوظ ہیں تو ہر مصیبت ہے, ہر مصیبت کی کوئی مقدار نہیں. تو اس طرح وہ عورت اللہ کے رسول کو دیکھ کر صبر کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یادوں کو تاریخ میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین بدلہ دینے والا ہے. تو اس طرح احد کی لڑائی جس میں مسلمان جیت گئے اور
کچھ غلطی کی وجہ سے جیت نکل جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی تعداد ہونے کے باوجود مشرکین جیت نہیں پاتے ہیں۔ یہ لوگ پھر واپس جا کر بڑی تیاری شروع کرتے ہیں۔ 5ویں سال مسلمانوں کے مقابلے میں سارا عرب امٹ آتا ہے، قریش، مشرکین، بنو غطفان، یہودی سب مل کر مسلمانوں پر حملے کے لیے آتے ہیں۔ جنگ احزاب یہاں چلتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اسلام پھیلنے لگتا ہے، مسلمان اور مشرکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ جنگ اب نہیں لڑی جائے گی، 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک، دوسرے ملکوں تک پہنچاتے ہیں، اس طرح اسلام پھیلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور بھی اچھے انداز میں پڑھنے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کریں، پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، پروردگار ہم تمام کو اس کے محبوب بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بندہ بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔